بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے امتی نبی بن سکتا ہے؟ قادیانی جو کہتے ہیں کہ مرزا ملعون کذاب غیر تشریع امتی نبی ہے، یعنی نہ وہ نیا دین لے کر آیا، نہ نئی کوئی شریعت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ امتی نبی بنا، اور مرزا ملعون کی جھوٹی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو دلائل کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، قرآن پاک کی اس آیت میں مرزا ملعون کذاب کی نبوت واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول یعنی نبی پاک کی اطاعت کرے، قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں، صدیقین، شہداء و صالحین، اور صالحین کے ساتھ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے رفیق ہوں گے۔ تو یہ آیت لوگوں کے سامنے بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اللہ 4 انعامات دیتا ہے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو مرزا ملعون نبی کی اطاعت کر کے امتی نبی بنا ہے، جبکہ اس آیت میں تو اللہ نے جنت کے درجات مقربین خداوندی کے ساتھ ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور وہ بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کیا ہے، اور یہاں کسی آنے والے امتی غیر تشریع ذلی بروزی نبی کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی، بلکہ یہ آیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر صرف اطاعت ثابت ہے، اور مرزائی کہتے ہیں کہ ملعون کی نبوت ثابت ہے۔ یہاں اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میری اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو بعد میں آنے والے کسی بھی امتی نبی یا غیر تشریع یا مستقل غیر مستقل ذلی بروزی کسی نبی کے بارے میں اس آیت میں وضاحت نہیں ہے۔ جھوٹے قذابوں، کیوں جھوٹی نبوت قرآن پاک سے مرزے کی تم لوگ ثابت کرنے پہ لگے ہو؟ ملعون مرزے کے جھوٹے پیروکاروں، یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت اللہ نے نازل کیوں کی اور کس صحابی کی وجہ سے نازل کی، اور تم لوگوں نے اس میں مرزا ملعون کی نبوت کو ثابت کر کے بیٹھ گئے ہو؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان نبی پاک کی خدمت میں آئے، بڑے پریشان اور غمزدہ تھے۔ نبی پاک نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بیمار ہو؟ کیوں چہرے کا رنگ زرد پڑے؟ تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ، نہ تو میں بیمار ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہے، بس مجھے ایک غم ستاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا غم ستاتا ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس چھوڑ کے گھر جاتا ہوں تو آپ کی یاد ستاتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے، آپ یاد آتے ہیں، گھر میں ایک پل بھی میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو میں پھر آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں، جب آپ کی یاد آتی ہے آپ کی رفاقت میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، تو قیامت کے دن کیا کروں گا؟ وہاں تو اللہ نے آپ کو بڑا بلند مقام دیا ہوگا، تو میری تو حیثیت وہ نہیں ہے، میں تو وہاں آپ کے ساتھ سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم دنیا میں جیسے میرے نبی کے ساتھ ہو، قیامت حشر جنت میں بھی میرے نبی کے ساتھ ایسے ہی رہو گے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک پرسن بھی کسی امتی نبی ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی قادیانیوں تمہیں کوئی آیت ملے گی، نہ کوئی حدیث ملے گی جس میں لکھا ہوگا کہ بعد میں کوئی امتی نبی آنے والا ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ یہاں کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی۔ بخاری شریف کی تو ویسے بڑی تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ بخاری کو مانتے ہیں، مرزا ملعون کذاب بھی امام بخاری کو مانتا تھا، اور امام بخاری کی بڑی روایتیں اس نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، تو جو خاص بات ہے امام بخاری کی، جو امام وہ تم لوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی؟ چلو، مرزے کانے کو تو نظر نہیں آنی، وہ تو تھا ہی آنکھ سے کانا، اور تمہیں تو نظر آنی چاہیے، بلکہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی کہ یہاں تمہاری دال گلنے والی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں تو مرزا ملعون کذاب کی ایجاد کردہ غیر تشریع ذلی بروزی جھوٹی نبوت بچ نہیں سکتی، اس لیے امام بخاری کی یہ روایت تو تمہیں کبھی نظر آ ہی نہیں سکتی۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کانت بنو اسرائیل تسؤهم الانبیاء کلھا ہلک نبی ہلکہ نبی۔ بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء السلام کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی خلیفہ ہو جاتا۔ انہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ واضح کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو کوئی نبی سے مراد نہ کوئی مستقل نبی، نہ کوئی غیر مستقل نبی، نہ تشریع نبی، نہ غیر تشریع، نہ ذلی بروزی، نہ کوئی مرزا جھوٹا کذاب نبی۔ تو صحابہ نے فرمایا، یعنی نبی پاک نے فرما دیا دروازہ نبوت کا بند ہے۔ تو البتہ خلفاء زیادہ ہوں گے، اور صحابہ نے عرض کیا کہ خلفاء کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا قالوا بیعۃ الاول فالاول اعطوہم حقہم الحدیث۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے میرے خلفاء ہوں گے، ان کی بیعت کا حق ادا کرو۔ تو اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے مسند میں، اور ابن ماجہ اور ابن جریر اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ اس روایت میں یہ چیز واضح طور پر ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی نبی پاک کی نبوت ہر طرح سے انقطاع ختم ہونے کی خبر دی ہے، اور جو چیز نبوت کے قائم مقام ہے، یعنی آپ کے بعد باقی رہنے والی ہے، اس کو بیان فرمایا، جس میں صرف خلفاء کا نام لیا۔ اگر مرزائیوں قادیانیوں تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے مرزے کی نبوت ثابت ہے، امتی نبی ہونا ثابت ہے، اگر کسی امتی نبی، کسی بروزی نبی آنے والا تھا یا اس کی ضرورت تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی مستقل کسی کوئی بھی قسم نبوت کی اگر اس کی ضرورت تھی تو یہاں پہ ضروری تھا کہ نبی پاک یہاں پہ اس کا ذکر فرماتے، جیسے خلفاء کا ذکر فرمایا تو یہاں پہ خلافت جو قائم مقام ہے نبوت کے تو اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہ صاف اعلان ہے، یعنی واضح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایسے ہی طبرانی میں ہے، حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بدأ ھذا الامر نبوۃ ورحمۃ وکائنا خلافۃ ورحمۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ابتدائے نبوت اور رحمت بنایا اور اب خلافت اور رحمت ہو جانے والا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہونے اور اس کی ہر طرح سے انقطاع کے ساتھ پھر یہی فرمایا کہ نبوت رحمت ختم ہے، اب خلافت باقی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں اور قرآن پاک کی آیت سے واضح ہے کہ کسی قسم کی جھوٹی ذلی بروزی امتی نبی جیسے مرزا ملعون کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، اور خلافت کے بجائے اگر ضرورت ہوتی تو یہاں پہ نبی پاک اس چیز کا ذکر فرماتے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اس آیت کریمہ سے سورہ نساء سے جو قادیانی آپ دیکھ لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ اس آیت سے مرزے کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ایک پرسن بھی اس آیت کریمہ میں مرزے کی نبوت، نہ تشریع نہ غیر تشریع، کوئی نبوت ہمیں اس آیت کریمہ سے نہیں ملتی۔ تو یہاں پہ کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خلفاء آئیں گے اور خلفاء کی بیعت کرنا۔ تو یہاں پہ اگر نبی امتی نبی کی ضرورت ہوتی تو میں پھر بتا دوں نبی پاک خلفاء کا نام نہ لیتے، نبی پاک کسی امتی نبی کا نام